چیئرمین، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی پوٹینشیل ہے اور یہ $10 ارب تک پاکستان کو یہ ارننگ دے سکتی ہے۔ بدقسمتی سے حکومت نے کہا تھا کہ ہم نالج بیسڈ اکانومی قائم کریں گے، لیکن ہماری اکانومی ابھی بھی وہ ٹیکسٹائل کے اوپر اور مچھلیوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے سوال تو یہ پوچھا تھا مسٹر چیئرمین کہ جو مشکلات ہیں تفصیلات کے ساتھ دی جائیں تاکہ پارلیمنٹ ہیلپ کرے۔ کوئی مشکلات نہیں دی ہے اور کوئی مسائل کی کوئی فہرست نہیں دی ہے اس میں۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ پے پال پاکستان جب تک نہیں آتا ہمارے بچے ان کو پیمنٹ یہاں نہیں ہو سکتی، وہ UAE یا دبئی کے تھرو ان کو پیمنٹ ہوگی۔ تو اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے کیا ہے، نمبر ایک۔ دوسری سوال یہ ہے کہ میرے جو موبائل کی فون کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ ہے، کیا حکومت موبائل فون کی اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ کی طرف جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا اس وقت کمانے کا ایک ذریعہ ہے دنیا میں۔ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کی وجہ سے جو مسائل مشکلات آ رہے ہیں، تو کیا حکومت کے سامنے کوئی اسکیم ہے کہ اپنا کوئی ایپ لانچ کریں؟ جناب منسٹر آئی ٹی۔ جناب والا منسٹر صاحب نے ایک ساتھ تین سوال فاضل رکن نے ایک ساتھ تین سوال پوچھے ہیں اور میں ترتیب وار کوشش کروں گا تمام کا جواب دے دوں۔ جو سوال انہوں نے بیسک پوچھا ہے کہ اگلے 10 سال میں یا کیا $10 بلین تک ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے؟ یس، منسٹری آف آئی ٹی بالکل اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہماری کیا خواہش ہے میں آپ کو تھوڑی سی فگر بتا دیتا ہوں تاکہ فاضل ممبر کو سمجھ میں بھی آ جائے کہ 2018-19 آئی ٹی ایکسپورٹ $995 ملین تھی۔ جناب والا جب 30 جون 2020 کو کلوزنگ ہوتی ہے الحمدللہ $995 ملین سے بڑھ کر وہ 1.23 بلین ہو گئے، جو کہ پچھلے 18-19 کے مقابلے میں 19-20 میں 24% کا اضافہ ہوا۔ اور آج جب میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں کہ 1 جون 2020 سے لے کر 31 دسمبر یعنی کہ 6 مہینے کا فگر میں آپ کو دیتا ہوں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ جو فگر تھا یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ تمام منسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، کسی چیز کو بھی کہیں پہ 8%، کہیں پہ 9%، کہیں پہ 10%۔ دا ون اینڈ اونلی منسٹری ان پاکستان جس نے پچھلے 6 مہینے میں 40% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھا کے دیا۔ اختلافات سیاسی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں لیکن اچھی بات کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا، بلکہ 3 سوال اور بھی انہوں نے پوچھے کہ اور شکایت بھی کر دی کہ انہوں نے جو مشکلات تھی وہ دیا نہیں گیا۔ جناب والا آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں 1 سے لے کر 17 مشکلات بتائی گئی ہیں کہ کیا مشکلات ہیں ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے۔ اب ساتھ چونکہ 3 سوال پوچھا ہے میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، آپ کے آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اور ہاں، میں آپ کے سامنے آپ کے قائد اعظم کے تصویر کے نیچے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ منسٹری آف آئی ٹی از ورکنگ ہارڈ آن اٹ۔ اور ہماری کیا خواہش ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ $10 بلین بہت اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکل کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ 2023 جون تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو $5 بلین تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب انہوں نے 2-3 سوال پوچھے، میں اس کا ترتیب وار جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا مینوفیکچرنگ، موبائل فون مینوفیکچرنگ کے حوالے سے میں ترتیب وار بتائیں گے جی۔ مشتاق بھائی، میرا آپ سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ جی بتائیں جی۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور آپ نے چونکہ 3 سوال پوچھے، پے پال بھی پوچھا آپ نے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بھی پوچھا اور آپ نے تیسری واٹس ایپ کے بھی حوالے سے بھی پوچھا۔ ایم آئی رائٹ؟ اگر یہی ہے تو میں ترتیب وار دے دیتا ہوں یا میں اپنے حساب سے دے دوں؟ جی دے دیں۔ آپ کے 3 سوال کا جواب دوں گا جناب والا، ٹھیک ہے؟ ترتیب وار مجھے تو سب سے پہلے پے پال کے حوالے سے یس وی آر فیسنگ ایکوٹ پرابلم، فائٹ اپ کے بھی حوالے سے بھی پرابلم تھی۔ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم مل کے بیٹھ رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یس ان تمام لوگوں کو قائل کیا جائے اور پاکستان میں بھی پے پال جیسا کوئی نہ کوئی ایپس موجود ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وی آر ورکنگ آن اٹ اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند مہینوں میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی آئے گی۔ دوسری بات جنہوں نے پوچھا کہ کیا موبائل فون پاکستان میں مینوفیکچرنگ اسمبلنگ، یس جناب والا میں ایک سیاسی ورکر ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ 60 کی دہائی میں اور 70 کی دہائی میں
جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں گاڑیاں نہیں بنائی اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج ہمیں باہر سے گاڑیوں کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے, امپورٹ کی جاتی ہے, تو ہمارے لیے مشکلات میں ہیں. آج اگر ہم گاڑیاں بنا لیتے 60 کے دہائی میں 70 کے دہائی میں تو ہم آڈی اور BMW بنا رہے ہوتے. یس, دا ڈے آئی ٹک دا اوتھ آف دی منسٹر آف آئی ٹی, ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی. میں نے غالباً اپریل کے مہینے میں اوتھ لیا. مئی کے مہینے میں ہم نے پوری منسٹر آف آئی ٹی کو ساتھ بیٹھایا اور کہا کہ ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ ہو. الحمدللہ مئی کے مہینے میں ہم نے منسٹر آف آئی ٹی نے اس کو پالیسی بنائی, ECC سے اپروو کرائی, کیبنٹ سے اپروو کرائی, اور کیبنٹ سے اپروو ہونے کے بعد جناب والا بجٹ کا حصہ بنا. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ یہ کیبنٹ سے بھی اپروو ہو چکا ہے اور پاکستان میں بہت جلد موبائل فون اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی. اگین اٹس اے ویری ویری گڈ نیوز. تیسری بات جو انہوں نے پوچھی واٹس ایپ کے حوالے سے, کہ واٹس ایپ ایپ کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کب شروع ہوتی ہیں. آج سے غالباً چند ہفتہ پہلے جب واٹس ایپ نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی تو ایک بڑے طریقے سے میرا خیال ہے پورے ملک میں, پورے دنیا میں آواز اٹھتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہے جی. واٹس ایپ تو منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا, منسٹری آف آئی ٹی آپس میں بیٹھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ یس پاکستان میں واٹس ایپ کے حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہم نے بالکل کوشش کی ہے کہ واٹس ایپ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ آف پاکستان جسے کہتے ہیں گورنمنٹ ایپس کے نام سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی خوشخبری ملے گی. بہت شکریہ. سینیٹر محمد ایوب سپلیمنٹری پلیز. جی شکریہ چیئرمین صاحب. جی یہ موقع دینا چاہیے. جی ایوب صاحب. جی چیئرمین صاحب شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن. تشریف رکھیں جی آپ سینیٹر بیٹھے, صاحب. آپ تشریف رکھیں. جی میں آپ کا کوشچن کر رہا ہوں, مشتاق صاحب فکر نہ کریں. سر یہ ہمارے کولیگ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا ہے. انہوں نے بڑا سمپل کوشچن کیا ہے کہ 10 بلین کا ایکسپورٹ ہمارا ہو سکتا ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے, جو ریٹن میں نہیں آیا ہے اس میں, یہ بات صحیح ہے. دوسرا, اس میں کیا مشکلات ہیں جو کہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے. سر ہمارا زیادہ جو زور ہے ایکسپورٹ پہ, ٹیکسٹائل اور گارمنٹ بہت زیادہ ہمارے ایکسپورٹ بہتر ہوئی ہے. ابھی منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارا 40%. سوال کیا ہے؟ ہاں یہی ہے, 40% گروتھ آئی ہے آئی ٹی میں. لیکن میں ان کو بتاتا ہوں کہ کووڈ سے آئی ٹی میں گروتھ انٹرنیشنلی 100% آئی ہے. تو نہیں سوال کیا ہے؟ سوال یہ سوال میرا یہ انہوں نے ابھی بتایا کہ 5 بلین 23 تک ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے کہ 5 بلین تک ہم پہنچ جائیں گے؟ جی منسٹر صاحب. جناب والا, گورنمنٹ آف پاکستان کی 3 چیز ایسی ہے جس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں. نمبر 1, تمام فیصلے میرٹ پہ کرنا. نمبر 2, ٹرانسپیرنسی فار ایوری بڈی. نمبر 3, زیرو ٹالرنس فار کرپشن. ان چیزوں کو منسٹری آف آئی ٹی نے اپنا شعبہ بنایا اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ 2018 سے دیکھیں 24% آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ گئی, 2019-20 میں دیکھیں گے 40% بڑھ گئی. انشاءاللہ تعالیٰ 5 بلین کا ٹارگیٹ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے. تھینک یو. سینیٹر عثمان خان کھاکڑ سپلیمنٹری پلیز. جناب چیئرمین صاحب سپلیمنٹری آ رہے جی, سن لیں جی. جی میرا سوال ہے جناب سے کہ یہ تقریباً 4 کمپنیاں جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں نیشنل ہائی وے پہ. جو مشتاق صاحب نے سوال کیا ہے, اچھا ہاں مہربانی, معذرت چاہتا ہوں. سوال نمبر 18 ہے, 11 نمبر صفحہ. 11 نمبر نہیں ہے تو میں کوئی اور لے لوں جی اس پہ. نہیں, وہ منسٹر صاحب نے میرا سر چکرا دیا, وہ یہی نہ بولے. تشریف رکھیں مشتاق صاحب, تشریف رکھیں جی. عثمان خان کون سا نمبر ہے جناب؟ 11 نمبر صفحے پہ 18 نمبر. ایک منٹ جناب, میرا بھی قصور نہیں, منسٹر صاحب نے جو وہ. عثمان خان اتنا بھی سر نہیں چکرا رہا ہے آپ کا, جلدی بتائیں. جناب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی. سینیٹر رخسانہ, سینیٹر روبینہ پلیز سنیں. عثمان خان کاکڑ اتنا اہم سوال کر رہے ہیں جی. منسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ بلوچستان و فاٹھا میں جو ہیں ان کا کام منسٹری کا اور آمدن کتنا ہے؟ جی
Minister for Information Technology, please. चले जी, नामुमकिन को मुमकिन बनाना और सच और हक़ाइक़ के हवाले से गुफ्तगू करना। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है या फाटा का ताल्लुक़ है, पंजाब हो या सिंध, तमाम शहर, तमाम सूबे मेरे अपने सूबे हैं। इन तमाम इलाकों के लिए उसी तरह के तरीके से काम करते रहेंगे जिस तरह इस्लामाबाद में हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी बेहतर और अच्छे काम करेंगे। जी, फ्रेश सवाल दे दें मिनिस्टर साहब को, फिर जवाब दे देंगे आप। सप्लीमेंट्री हो गया ना आपका? सेनेटर मुश्ताक साहब। चेयरमैन, मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जवाब अगर स्पेसिफिक जवाब मिले, मैंने आप भी स्पेसिफिक पूछें, मिस्टर चेयरमैन, फिर जवाब स्पेसिफिक आएगा। जब आप तकरीर करेंगे तो फिर तकरीर सुनिए। मैंने पेपाल का, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, व्हाट्सएप अभी आप इस सवाल पे आ जाएं जो अभी आप कर रहे हैं। व्हाट्सएप की तरफ पाकिस्तानी ऐप का पूछा था, तीनों पे कुछ नहीं हुआ है 2.5 सालों में। अभी इस पे बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैंने यह सवाल पूछा है कि जनूबी अजला जो 11 अजला के ऊपर और 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल हैं, वहाँ मोबाइल टावर्स और सहूलियात की कैफियत क्या है? उसका जवाब यह आया है, आप देख लें। इसमें ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, बनू मेडिकल कॉलेज हैं और कोहाट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। 11 अजला हैं और 1 करोड़ आबादी है। इसमें आप इस जवाब में देख लें कि टेलीनॉर के सिर्फ 360 टावर्स हैं, सिर्फ टेलीनॉर के। बाकी जेएस के 67 हैं, यानी हर ज़िले में सिर्फ 6 टावर, और यूफोन के हर ज़िले में सिर्फ 5 टावर। मिस्टर चेयरमैन, जनूबी अजला स्टोन एज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, सब कुछ है। वहाँ आप अपने अभी तक यानी ऑनलाइन तालीम कैसे होगी जहाँ पूरे ज़िले में 5 टावर और जहाँ पूरे ज़िले में 6 टावर? अभी सवाल क्या था? मेरा सवाल यह है मिस्टर चेयरमैन कि हुकूमत ने, चलो पेपाल को पाकिस्तान नहीं ला सकते, मोबाइल फोन नहीं बना सकते, व्हाट्सएप ऐप नहीं बना सकते, अपने अजला को तो टावर्स मुहैया करें। इनको टावर मुहैया करने का और यहाँ पे 3G और 4G की सहूलियत देने कब तक जनूबी अजला में मुमकिन हो जाएगी? जी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाबे वाला बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है पहले जो तीनों सवाल किए गए थे उसके जवाब दे दिए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जो अनसर्व और अंडर सर्व हैं, यानी दही इलाके हैं जहाँ पर 4G या 3G की प्रॉब्लम है, उन तमाम जगहों पर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक डिपार्टमेंट है, यूएसएफ, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड, और उसके हवाले से मुसलसल काम जारी व सारी है। मैं चूँकि पूछा है तो मेरा इस सवाल का जवाब भी मैं थोड़ा सा तवील दूंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि आम तौर पे 2 साल पहले तक क्या होता था कि यूएसएफ की तरफ से हमेशा साल में 6 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे और अंडर सर्व एरिया को जिसे कहते 3G 4G या टावर मुहैया किए जाते थे। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में हमने क्या किया, वजारत संभालते ही तमाम लोगों को साथ बैठाया और मेक श्योर किया कि यूएसएफ हर सूरत में हर साल कम से कम 15 कॉन्ट्रैक्ट देगा। 6 से 15 बढ़ाया और मेक श्योर किया है कि अब इसको बढ़ा करके हर 15 दिन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट असाइन किया जाएगा। और अगर जून से लेकर दिसंबर तक देख ले आप, मैं रिपीट करता हूं, जून से लेकर 31 दिसंबर तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 20 12 कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया गया। और किन इलाकों के लिए? वो तमाम दही इलाके, चाहे फाटा का एरिया हो, केपीकी का एरिया हो, बलूचिस्तान का एरिया हो या इंटीरियर सिंध का एरिया हो। तो यस, इस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारी क्या ख्वाहिश होगी कि हर सूरत में पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ जैसे कहते हैं कि ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन मौजूद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त तक भी पाकिस्तान में लगभग 44% ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रॉडबैंड की सहूलत मौसर है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे ख्वाहिश होगी कि हम इसे मैक्सिमम लेवल पर लेके जाएं। ठीक है जी। सेनेटर आयशा रजा फारूक, सप्लीमेंट्री प्लीज। Thank you, Chairman Saab. My question is related to the question that Senator Mushtaq has raised here. I don't think it has been properly answered here. I'd like to remind Honorable Minister that COVID जब से आया है तब से हमारा डिजिटल डिवाइड जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है, जिसकी वजह से इनकम इनक्वालिटीज़ जो पहले से थी, रूरल अर्बन डिवाइड जो था
اس کی وجہ سے جو تعلیم ہے آن لائن اور ورچوئل تعلیم وہ ملک کے بے تحاشا حصوں میں بلکہ آپ کے جو امپاورشڈ ایریاز ہیں وہاں پہ طالب علم اسٹوڈنٹس کو میسر نہیں ہے. سو پلیز آئی ڈونٹ تھنک وی وانٹ ٹو نو واٹ USF 2006 کے رولز جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ کیا کہتے تھے اور ان کی مد میں کیا ہونا چاہیے تھا. This is a pandemic, this is an emergency, we need to work with the kind of emergency the education sector demands. اور ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے اب آ کے how have you prioritized the provision of broad internet facility all over the country, especially in our rural, far-flung, impoverished areas. Minister for Information Technology. شکریہ. میری بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور ہم سبوں کی کیا خواہش ہے کہ پاکستان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور کووڈ-19 غالباً 23 مارچ یا 22 مارچ کو غالباً پورے پاکستان میں یہ تالہ بندی شروع ہوئی اور سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوئی اس پورے عرصے میں براڈ بینڈ کی ہوئی, انٹرنیٹ کی ہوئی. اسی دن سے لے کر آج تک مسلسل منسٹر آف IT اس پہ کام کر رہی ہے اور جو گیپ اگر رورل اور اربن میں ہے ہماری کیا خواہش ہے کہ اس کو دور کیا جائے. اور اسی لیے جس طرح میں نے بتایا کہ پچھلے 6 مہینے میں یعنی کہ 16 ارب روپے کے USF کے ذریعے رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ پیکج پہ کام ہو رہا ہے. اگر کسی جگہ پہ میری بہن اسپیسیفک بتائیں گی تو یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ ان جگہوں کو بھی بہتر سے بہتر کر دیا جائے. کیا کیا نئے براڈ بینڈ فیسلٹیز دی گئی ہیں عائشہ جی. بلوچستان اینڈ ساؤتھ